الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی محمد الامین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ جی تو قرآن پاک میں صورتوں کا مطالعہ، ان کے ابواب کی تقسیم کے حوالے سے ہم نے اس رمضان المبارک کے بابرکت مہینے میں کیا، اور ہم 7واں چیپٹر جو ہے اس کے اختتام کے قریب ہیں۔ ہم نے ابھی تک 86 تک جو صورتیں ہیں ان کو سمجھیں کہ ان کا خلاصہ ہم نے دیکھ لیا، پڑھ لیا، اور یعنی ہم سورۃ الطارق تک پڑھ چکے ہیں، اور اب ہم یہ جو سورات تھی 86 تک، اس میں جو مرحلہ تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کا، جو ان کی سرگزشت انذار ہے، اس میں مرحلہ انذار عام کا چل رہا تھا۔ تو اس مرحلے میں ہم نے 22 صورتیں جو ہیں ان کا مطالعہ کرنا تھا، جن میں سے ہم 86 تک یعنی تقریباً 14 صورتیں جو ہیں ان میں سے ان کا خلاصہ ہم کر چکے ہیں۔ تو آج ہم سورۃ العلا سے شروع کریں گے، اور اس میں آپ ذہن میں یہ رکھ لیں کہ یہ قرآن پاک کا وہ باب اور وہ مرحلہ ہے سرگزشت انذار کا، جس میں قیامت کی ہولناکیاں جو ہیں ان کو بیان کیا جا رہا ہے۔ یعنی پہلے ہم نے کائنات کی نشانیاں جو ہیں، جو اللہ تعالیٰ نے متوجہ کیا سرداران قریش کو کہ وہ اس کو دیکھیں، اور اس سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو وحی پیش کر رہے ہیں اس کی حقیقت کو سمجھیں، قرآن کی حقانیت کو سمجھیں، یعنی جو ارد گرد ہمارے کائنات کی نشانیاں ہیں ان کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے متنبع کیا۔ پھر قیامت کی ہولناکیاں جو ہیں ان کی تصویر سامنے رکھی، اور پھر آخر میں اب جہاں تک ہم پہنچنے والے ہیں اس میں جو نہ ماننے والوں کی تباہی ہے اس کو بیان کیا ہے۔ تو یہ جو ساری صورتیں ہیں جن کو ہم اس وقت پڑھ رہے ہیں، یہ جھنجھوڑنے والی صورتیں ہیں۔ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس میں بتایا یہ گیا ہے کہ انسان کے اعمال کا نتیجہ کیا نکلنے والا ہے، اس کے سامنے جو آخرت میں ہونا ہے وہ سامنے رکھ دیا گیا کہ یہ ہونے جا رہا ہے، اور بتایا کہ حق اور باطل کا، یعنی حق کیا ہے اور باطل کیا ہے، اس کو بیان کیا۔ تو یہ جو قرآن پاک کا آخری باب ہے یہ توحید کی طرف متوجہ کرتا ہے، قیامت کی حقیقت سے خبردار کرتا ہے، اور انسان کے اعمال جو ہیں ان کے انجام کو واضح کرتا ہے، اور آخر میں کہتا ہے کہ اللہ کی توحید کی پناہ میں آ جاؤ۔ یہ ساری باتیں جو ہیں، جو ہم اس وقت جن صورتوں کا خلاصہ 7ویں باب میں ہم دیکھ رہے ہیں، اس میں یہ سب کچھ بتایا گیا ہے۔ اور یہ جھنجھوڑنے والی صورتیں جو ہیں یہ انسان کو جگاتی ہیں کہ وہ کائنات میں بکھرے ہوئے جو مناظر ہیں ان کو دیکھ کر یہ سمجھ جائے کہ یہ دنیا عارضی ہے، اور جس دنیا کی طرف اس نے جانا ہے وہ اصل ہے، اور اس دنیا کی تیاری کر لے، اور اس میں بڑے پیار اور محبت سے بات نہیں کی، کوئی خطیبانہ انداز میں بات نہیں کی، بلکہ ایک بیدار کرنے والی، ایک جھنجھوڑنے والی سخت آواز، جس میں کوئی سویا ہوا ہو اور اسے یکا یک آ کے جھنجھوڑ کے جگایا جائے، بالکل اس طریقے سے اس میں بات کی گئی ہے۔ تو اب ہم سورت 87 سے اب آج ہم آغاز کرتے ہیں، اور یہ بھی جو سورت ہے یہ مکی دور کی سورت ہے، اور اس کے ساتھ جو اگلی سورت ہے سورت الغاشیہ ہے، یعنی سورت العلا اور سورت الغاشیہ جوڑا صورتیں ہیں، اور اس میں بھی قریش کے سرداروں کو ہی آخرت کے حوالے سے متنبع کیا ہے۔ دونوں کا موضوع جو ہے وہ قیامت کا اثبات، یعنی کنفرمیشن آف اینڈ جو ہونے والا ہے آخرت میں، اس کا کنفرمیشن ہے، لیکن اس میں دائی
یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی اور مخاطبین کا جو رویہ ہے اس پر حسرت اور افسوس کا اظہار کیا گیا ہے، اور اس میں یہ بتایا ہے کہ جو لوگ اس سے نصیحت پائیں گے وہ کامیاب ہوں گے، اور جنہوں نے اپنی سرکشی کو ایڈریس نہیں کیا ہوا وہ اس پیغام سے، اس نصیحت سے مزید سرکش ہوں گے۔ تو سورۃ الاعلیٰ جو ہے اس میں اللہ کی تسبیح کرنے کے لیے کہا ہے، اور کیوں کہا ہے کہ وہی خالق ہے، وہی ہدایت دینے والا ہے، تو اس لیے جو خود کو پاک کرے اور اللہ کو یاد رکھے گا وہی فلاح پائے گا۔ اس میں یہ بات بیان کی ہے، اور سورۃ غاشیہ جو ہے اس میں یہ بتایا ہے کہ قیامت کے دن کچھ چہرے جو ہیں وہ ذلیل اور کچھ خوشحال ہوں گے۔ تو زندگی میں جو طریقہ انہوں نے بتایا کہ قیامت کے دن کچھ چہرے ذلیل اور کچھ خوشحال زندگی دکھائیں گے، جو زندگی میں انہوں نے طریقہ اپنایا تھا اسی طریقے کے مطابق ان کا انجام ہونا ہے، جو اس فطرت کے تقاضوں سے ہم آہنگ ہے، یعنی جس فطرت پہ اللہ نے انسان کو پیدا کیا ہے اس فطرت کے مطابق ہے، اسی کو اختیار کیے ہوئے ہے، تو وہ اس وقت خوشحال اور شادماں اور اطمینان میں ہوگا، اور جو فطرت سے ہٹ کے اور بے جوڑ طریقے سے چلتا رہا اس کا انجام جو ہے وہ ضلالت ہوگا۔ تو جو سورۃ الاعلیٰ ہے اس میں ہم دیکھتے ہیں پہلی آیات میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم، اپنے پروردگار کے نام کی تسبیح کرو اے پیغمبر جو سب سے برتر ہے، جس نے بنایا پھر نوک پلک سنوارے، جس نے ہر چیز کے لیے اندازہ ٹھہرایا پھر اس کے مطابق چلنے کی راہ دکھائی، جس نے سبزہ نکالا پھر اسے گھنا سرسبز و شاداب بنا دیا۔ یہ قرآن بھی اسی طرح ایک دن اپنے اتمام کو پہنچے گا، پھر ہم عنقریب اس کو ہم تمہیں پورا پڑھا دیں گے، تو تم نہیں بھولو گے مگر وہی جو اللہ چاہے گا۔ یہاں پر جو سبزے کو پروان چڑھانا ہے نا، اس میں جو قانون کار فرما ہے اسی کے مطابق کہا ہے کہ یہی قانون تمہاری منصب رسالت میں بھی کان فرما ہوگا، یعنی یہ بھی اسی طرح پھولے پھلے گا۔ اللہ کی بڑائی بیان کرنا جو ہے یہ انسان کو ہدایت کے رستے پہ رکھتا ہے، جس کی یہاں پر تلقین کی گئی ہے۔ اس کے بعد جو دوسری صورت ہے سورۃ غاشیہ، اس میں فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم، کیا تمہیں اس آفت کی خبر پہنچی ہے؟ یعنی سوال سے بات شروع کی ہے، لیکن یاد رکھیں کہ سوال جو یہاں کیا گیا ہے یہ کسی جواب کے لیے نہیں کیا گیا، بلکہ جو ہولناکی بیان ہو رہی ہے، جس طرح کے واقعات اور حالات بیان کیے جا رہے ہیں، ان کی ہیبت اور جو عظمت اور جلالت ہے اس کا بیان ہے، جس کی بنا پر یہ سوال کیا گیا ہے۔ تو یہاں پر خطاب جو ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، لیکن روح سخن جو ہے وہ قریش کے سرداروں سے ہے، تو انہیں کہا ہے کیا تمہیں اس آفت کی خبر پہنچی ہے جو پورے عالم پر چھا جائے گی؟ کتنے چہرے اس دن اترے ہوئے ہوں گے، نڈھال، تھکے ہارے، وہ دہکتی آگ میں پڑیں گے، انہیں ایک کھولتے ہوئے چشمے کا پانی پلایا جائے گا، ان کے لیے جھاڑ کانٹوں کے سوا کوئی کھانا نہ ہوگا جو نہ توانا کرے گا نہ بھوک مٹائے گا۔ تو یہ سورۃ غاشیہ میں اللہ تعالیٰ نے مخاطب کر کے جو رزلٹ دیں گے ان کے بارے میں بتایا کہ ان کا وہاں پر کیسے نظر آئیں گے آپ کے اعمال انسان کے چہروں پہ۔ پھر اس کے بعد سورۃ فجر اور سورۃ بلد ہیں۔ سورۃ فجر جو ہے دونوں میں خطاب اس میں بھی قریش کے سرداروں کو ہے، لیکن اس میں اسلوب جو ہے وہ اعراض کا ہے، یعنی اعراض کا پہلو اس میں نمایاں ہے، اور دونوں صورتوں میں قریش کے سرداران کو طغیان اور سرکشی کے رویے پر تنبیہ ہے، جس طرح سے وہ بیہیو کر رہے تھے اس پہ ان کو وارن کیا ہے کہ خدا کی نعمتیں جو تمہیں میسر ہیں اس کو پانے کے بعد خدا اور خلق کے معاملے میں جو تم نے رویہ اختیار کیا ہے اس کا جو انجام نکلنے والا ہے اس کی طرف توجہ دو تاکہ تم آخرت کے ہولناک انجام سے بچ سکو۔ تو جو فجر ہے، سورۃ فجر ہے، اس میں گزشتہ قوموں کی جو تباہی ہے اس سے سبق جو مل سکتا ہے اس کی طرف متوجہ کیا ہے، اور بتایا ہے کہ جنہوں نے غرور اور استکبار کیا ان کا کیا انجام ہوا۔ اور جو سورۃ بلد ہے جو اس کی جوڑا سورت ہے اس میں بتایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو ایک مشکل راستے کے امتحان میں ڈالا ہے، لیکن کامیابی جو ہے وہ اس مشکل راستے پر
چل کے ملے گی، اور یہ جو رستہ ہے یہ خدا کی رحمت اور کامیابی کی طرف لے کے جانے والا ہے، یہ انصاف اور نیکی کا رستہ ہے، اس کی طرف متوجہ کیا ہے۔ تو ان کی آیات کی طرف ہم دیکھتے ہیں، سورۃ فجر سے شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فجر گواہی دیتی ہے اور چاند کی ہر 10 راتیں، اور جفت اور طاق مہینہ اور رات بھی جب وہ رخصت ہوتی ہے، کہ صبح قیامت ہونی ہے۔ اس میں کسی عاقل کے لیے کوئی بڑی گواہی، یعنی یہ بھی کوشچن مارک کی صورت میں پوچھا ہے کہ اس میں کسی عاقل کے لیے کیا ہے کوئی بڑی گواہی؟ یعنی اگر عقل سے کوئی کام لے تو آفاق کی جتنی بھی نشانیاں ہیں وہ تو شہادت دیتی ہیں، لیکن یہ جو قریش کے سردار ہیں نا، ان میں سے کوئی عاقل ہی نہیں ہے جو ان نشانیوں سے کوئی عقل حاصل کرے۔ آخری جو آیات ہیں اس میں بھی بڑی امپورٹنٹ بات کی ہے، اس کو بھی دیکھ لیتے ہیں۔ انسان سمجھتا ہے کہ وہ یوں ہی چھوڑ دیا جائے گا، ہرگز نہیں۔ جس دن زمین کوٹ کوٹ کر برابر کر دی جائے گی اور تیرا پروردگار جلوہ فرما ہوگا، اسی طرح کہ فرشتے صف در صف کھڑے ہوں گے اور جہنم اس دن قریب لے آئی جائے گی، اس دن انسان سمجھے گا، پر اس کے اس سمجھنے کا کیا فائدہ؟ وہ کہے گا اے کاش میں نے اپنی اس زندگی کے لیے کچھ کیا ہوتا۔ پھر اس دن جو عذاب وہ پروردگار دے گا، ویسا عذاب دینے والا کوئی نہیں، اور جس طرح باندھے گا اس طرح باندھنے والا کوئی نہیں۔ دوسری طرف وہ فرمائے گا اے نفس مطمئن، اپنی رب کی طرف لوٹ، اس حال میں کہ تو اس سے راضی اور وہ تجھ سے راضی، سو میرے بندوں میں شامل ہو اور میری جنت میں داخل ہو۔ یاد رکھیں، جب ہولناکی بیان ہوتی ہے، آخرت کا انجام بیان ہوتا ہے، تو جو ایمان لانے والے ہیں ان کا بھی انجام بیان کیا جاتا ہے، تاکہ تسلی اور اطمینان ساتھ ساتھ ان لوگوں کو میسر رہے جو ایمان لائے ہیں اور ستائے جا رہے ہیں۔ پھر اس کے بعد جو سورت بلد ہے، اس کی جوڑا سورت یہ دیکھیں، سورت بلد کا مطلب سرزمین مکہ۔ فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم، نہیں، یہ ہمیشہ اس طرح نہیں تھے، میں اس شہر کو گواہی میں پیش کرتا ہوں اے پیغمبر، اور یہ تمہارے لیے اجنبی نہیں، تم اسی شہر میں رہتے ہو، اور باپ اور اس کی اولاد کو بھی، جن سے یہ شہر آباد ہوا، کہ ہم نے انسان کو اسی وادی میں پیدا کیا، تو اس وقت وہ یقیناً بڑی مشقت میں تھا۔ یعنی یہ جو شروع کیا ہے سورت کا، تو ایک تردید سے کیا ہے، کہ بتایا ہے کہ یہ جو وادی جس میں تمہیں آباد کیا تھا، یہ ایک زمینی پیداوار سے محروم اور امن اور امان سے بھی محروم علاقہ تھا، اور اللہ تعالیٰ نے اس میں کس طرح سے برکت ڈالی، اور تم اس شہر میں کس طرح سے بہترین زندگی تمہیں ملی، جبکہ اس کی ابتدا بہت مشقت والی تھی۔ تو کہا اب وہ نعمتوں میں ہے تو کیا وہ سمجھتا ہے کہ اس پر کسی کا زور نہیں؟ اس سے کہا جاتا ہے کہ خرچ کرو تو کہتا ہے میں نے ڈھیر سالا مال لٹا دیا۔ کیا وہ سمجھتا ہے کہ اسے کسی نے دیکھا نہیں؟ کیا ہم نے اس کو 2 آنکھیں نہیں دی کہ وہ حقائق کو دیکھتا، اور زبان اور 2 ہونٹ نہیں دیے کہ بھلائی کی ترغیب دیتا، اور اس کو دونوں رستے نہیں سجھا دیے کہ اچھے اور برے کو سمجھتا، مگر وہ گھاٹی پر نہیں چڑھا؟ اور تم کیا سمجھے کہ وہ گھاٹی کیا ہے؟ یہی کہ گردن چھڑائی جائے، یا بھوک کے دن کسی قرابت مند یا کسی خاک آلود مسکین کو کھانا کھلایا جائے۔ پھر آدمی ان میں سے ہو جو ایمان لائے اور جنہوں نے ایک دوسرے کو اس پر ثابت قدمی کی نصیحت کی اور دوسروں سے ہمدردی کی نصیحت کی، یہی خوش بخت ہیں، یہ بہشت میں ہوں گے، اور جنہوں نے ہماری آیتوں کا انکار کر دیا وہی بدبخت ہیں، وہ آگ میں موندے ہوں گے۔ تو یہ نیکی کے کاموں کا ایک خاص مزاج ہوتا ہے نا، وہ انسان اس کے لیے صبر کی ضرورت ہوتی ہے، تو اس کی طرف متوجہ کیا ہے اور نیکوکاروں کا انجام بھی بتا دیا ہے۔ اس کے بعد اب سورت شمس اور سورت لیل، یہ بھی دونوں جوڑا صورتیں ہیں، اور پہلی صورت میں آخرت کا جو نقصان ہے اور اس میں جو فوز و فلاح کے راستے ہیں ان کا ذکر ہے، اور دوسری صورت میں اس کو
تفصیلاً بیان کیا ہے، اور اس میں جو پہلی صورت یعنی صورت شمس ہے، اس میں قانون جزا اور سزا کے حوالے سے سرداران قریش کو متنبع کیا ہے، اور دوسری صورت جو ہے اس میں اس راستے کی وضاحت کی ہے جس میں بتایا گیا کہ فلاح پا گیا وہ جس نے نفس کا تزکیہ کیا، اور نامراد ہوا جس نے اس کو آلودہ کیا۔ تو سورت شمس جو ہے وہ انسان کے اندر خیر اور شر دونوں کا شعور جو رکھا ہے، اور اس میں کامیابی اس کو ملنی ہے جس نے اپنے نفس پہ قابو پایا، اس کے حوالے سے گائیڈ کیا ہے۔ اور سورت جو لیل ہے اس میں انسانوں کے رستے مختلف ہیں، جو اللہ کی راہ میں دیتا ہے اور تقوی اختیار کرتا ہے اس کے لیے آسانی ہے، اور جو اس سے رکتا ہے اس کے لیے مشکلات ہیں۔ اس کی پہلی آیت ہم دیکھتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورج گواہی دیتا ہے اور اس کا چڑھنا، اور چاند جب اس کے پیچھے آئے، اور دن جب اس کو روشن کرے، اور رات جب اس کو ڈھانپ لے، اور آسمان جیسا اسے بنایا، اور زمین جیسا اسے بچھایا، اور نفس جیسا اسے سنوارا، پھر اس کی بدی اور نیکی اسے سجھا دی کہ روز قیامت شدنی ہے۔ اس لیے فلاح پا گیا وہ جس نے اپنے نفس کا تزکیہ کیا، اور نامراد ہوا وہ جس نے اسے آلودہ کیا۔ اس کے بعد پھر قوم سمود کی سرگزشت کا ریفرنس دیا ہے۔ پھر اس کے بعد جو سورت لیل ہے اس میں فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رات گواہی دیتی ہے جب وہ چھا جائے، اور دن بھی جب وہ روشن ہو، اور نر اور مادہ کی تخلیق بھی، کہ دنیا ہے تو قیامت بھی ہے، اور جو کچھ تم کر رہے ہو اس کے نتائج وہاں لازماً الگ الگ ہوں گے۔ پھر اس کے بعد آخری دو صورتیں اس مرحلہ سرگزشت انذار میں جو انذار عام کا زمانہ ہے، یہ دو آخری صورتیں ہیں جس میں خطاب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا گیا ہے، اور اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی اور آئندہ ایک بڑی کامیابی کی بشارت دی ہے۔ یعنی یہ سورت الضحیٰ اور سورت علم نشرہ۔ جو سورت الضحیٰ ہے اس میں اللہ نے اپنے رسول کو تسلی دی ہے کہ وہ انہیں چھوڑنے والا نہیں، اور آنے والا وقت اس وقت سے بہت بہتر ہوگا۔ اور جو سورت علم نشرہ ہے اس میں بڑے واضح طریقے سے اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ مشکل کے ساتھ آسانی ہے، اور اللہ اپنے بندے کے لیے رستے کھولتا ہے۔ تو سورت ضحیٰ جو ہے اس کی پہلی آیات ہم دیکھتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دن گواہی دیتا ہے جب وہ روشن ہو، اور رات بھی جب وہ پرسکون ہو جائے، کہ انسان کی تربیت کے لیے رنج اور راحت دونوں چاہیے ہیں۔ اس لیے تمہارے پروردگار نے تمہیں چھوڑا ہے، نہ وہ تم سے ناراض ہوا ہے۔ آنے والے دن تمہارے لیے ان پہلے دنوں سے کہیں بہتر ہوں گے، اے پیغمبر، اور تمہارا پروردگار عنقریب تمہیں اتنا دے گا کہ نہال ہو جاؤ گے۔ یعنی اللہ تعالیٰ تسلی دے رہے ہیں کہ تمہارے ساتھ بہت اچھا معاملہ ہونے جا رہا ہے۔ اور اسی طرح سورت علم نشرہ جو ہے اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، کیا ہم نے تمہارا سینہ تمہارے لیے کھول نہیں دیا؟ یعنی بصیرت اور معرفت جو پیدا ہو گئی اس کے حوالے سے یہ بات بتائی ہے، اور تمہارا وہ بوجھ تم پر سے اتار نہیں دیا جو تمہاری کمر توڑے دے رہا تھا، اور تمہاری خاطر تمہارا آوازہ بلند نہیں کر دیا، یعنی تمہاری تقویت اور حوصلہ افزائی کے لیے تمہارا ذکر دور دور تک پھیلا دیا ہے۔ تو پھر فرمایا، سو مطمئن رہو، اس سختی کے ساتھ ایک بڑی آسانی منتظر ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے تنگی کے ساتھ آسانی رکھی ہوئی ہے اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، اس لیے جب اس کام سے فارغ ہو جاؤ تو عبادت کے لیے کمر باندھ لو اور اپنے رب سے لو لگائے رکھو۔ رب سے ملاقات کے سفر میں زیادہ راہ کوئی چیز ہوتی ہے تو وہ یہی ہے۔ تو اس صورت میں جو دو اہم باتیں بتائی گئیں وہ یہی، ایک بشارت دی گئی اور دوسری کامیابی کی آخری منزل کے بعد جو کرنا ہے اس کی طرف متوجہ کیا۔ تو یہاں تک 7ویں باب میں جو مرحلہ انذار عام تھا وہ مکمل ہو گیا۔ اب یہاں سورت 3 سے مرحلہ اتمام حجت کا آغاز ہوتا ہے۔ میں نے آپ کو بتایا ہوا ہے کہ اتمام حجت سے مراد حق کو اس طرح سے واضح کرنا کہ آپ کے پاس انکار کی گنجائش نہ رہے۔ تو اس میں کل 11 صورتیں ہیں جو سورت 3 سے شروع ہوتی ہیں اور سورت قریش تک چلتی ہیں، اور اس میں قیامت کا اسباب اور اس کے بارے میں قریش کے رویے کو، ان پر تنبیہ، اور جو اس کے بڑے بڑے سرداران ہیں ان کو وارن کرنا، اور بتایا کہ
قرآن جیسی نعمت کے ساتھ تم جو رویہ اپنائے ہوئے ہو اور جو سرکشی کر رہے ہو، اس کا انجام بہت ہی خطرناک نکلنے والا ہے۔ تو اس میں جو سورت 3 ہے، اس میں انسان کو جو بہترین ساخت پہ پیدا کیا گیا ہے اس کا بیان ہے، اور ساتھ ہی یہ کہا ہے کہ جب وہ عمل صالح نہیں کر پاتا، یعنی وہ نہیں کرتا ایمان کو اور عمل صالح کو اپنی زندگی میں نہیں رائج کرتا، تو اس کا انجام جو ہے وہ ایک زوال کی صورت میں اس کے سامنے آتا ہے۔ اس کو بڑے سسٹمیٹک انداز میں اس سورہ میں بیان کیا ہے۔ تو یہ جو سورہ ہے یہ ہجرت سے کچھ پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دعوت کے مرحلہ تمام حجت میں نازل ہوئی ہے، اور اس کا موضوع جزا اور سزا کا اثبات اور اس کے حوالے سے قریش کو تنبیہ ہے۔ تو ان پر خدا کی حجت ہر لحاظ سے پوری ہو گئی ہے، لہٰذا ہٹ دھرمی ضد کے سوا یہ قیامت کو جھٹلانے کے لیے اب ان کے پاس اور کچھ نہیں ہے، یہ صرف ہٹ دھرمی کے ساتھ اس کا انکار کر رہے ہیں۔ اور جو صورت الگ ہے، اس کا موضوع قریش کے سرداران کو تہدید یعنی دھمکی ہے، اور یہ بھی بتایا ہے کہ قرآن جیسی کتاب کے ذریعے سے تزکیہ اور تذکیر کے بعد بھی اگر وہ سرکشی پر قائم ہیں تو اب وہ اس کو بھگتنے کے لیے تیار ہو جائیں، تو خدا کے سرہنگ بہت جلد اسے گھسیٹ کر جہنم کے گہرے کھڈ میں ڈال دیں گے۔ کون سے سرہنگ؟ یعنی وہ جو خدا کی طرف سے لڑائی کرنے والے غیر معمولی ایک فوج ہے جو ان کو ختم کر دے گی۔ تو انسان کی اصل عظمت علم اور اپنے رب سے تعلق میں ہے، مگر وہ مسلسل گمراہی کی طرف جا رہے ہیں، اس کی طرف متوجہ کیا۔ تو اب ہم دیکھتے ہیں سورت 3۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تین اور زیتون کے پہاڑ گواہی دیتے ہیں، اور طور سینین اور تمہارا یہ شہر امین بھی، کہ انسان کو ہم نے ان مقامات پر پیدا کیا تو اس وقت وہ بہترین ساخت میں تھا۔ تین اور زیتون یہ دو پہاڑوں کے نام ہیں جن کے قریب یہ بیت المقدس یعنی سرزمین فلسطین ہے، اور جو یہ مقام ہے یہ حضرت مسیح نے جہاں پر پریچ کیا تھا یہ وہ مقام ہے۔ اور طور سینین جو ہے یہ وہ پہاڑ ہے جہاں حضرت موسیٰ کو خدا نے وحی عنایت فرمائی تھی، اور بلد الامین سے مراد مکہ ہے جہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغمبر اسلام مابعوث کیا گیا۔ تو یہ ان سب کو گواہی کے طور پہ پیش کیا اور کہا کہ انسان کو بہترین ساخت پہ پیدا کیا تھا، پھر ہم نے اسے پستی میں ڈال دیا جبکہ وہ خود پستیوں میں گرنے والا ہوا۔ اللہ نے بتایا کہ اس نے خود فیصلہ کیا تھا کہ اس نے پستی کی طرف سفر کرنا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو چھوڑ دیا پستیوں میں جانے کے لیے۔ رہے وہ جو ایمان پر قائم رہے اور انہوں نے نیک عمل کیے تو ان کے لیے ایسا اجر ہے جو کبھی ختم نہیں ہوگا۔ سو اے پیغمبر، اس کے بعد کیا چیز ہے جو روز جزا کے بارے میں تمہیں جھٹلاتی ہے؟ ان سے پوچھو، کیا اللہ سب فیصلہ کرنے والوں سے بہتر فیصلہ کرنے والا نہیں ہے؟ یقیناً۔ تو جو اس میں بتایا ہے کہ انسان جو ہے حشر کے دن جب وہ سامنے آئے گا تو اللہ اس کا فیصلہ جو ہے وہ جو اس نے دنیا میں کیا ہے اس کے مطابق فیصلہ کرے گا، اور وہ بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ اس کے بعد صورت الگ ہے، اس کو دیکھتے ہیں۔ فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم، انہیں پڑھ کر سناؤ اے پیغمبر اپنے اس پروردگار کے نام سے جس نے پیدا کیا ہے جمے ہوئے خون جیسے ایک لوتھڑے سے انسان کو، یعنی انسان کو پیدا کیا ہے۔ انہیں پڑھ کر سناؤ، اور حقیقت یہ ہے کہ تمہارا پروردگار بڑا ہی کریم ہے جس نے قلم کے ذریعے سے یہ قرآن سکھایا انسان کو، اس میں وہ علم دیا ہے جسے وہ نہیں جانتا تھا۔ اس کے مقابلے میں جو باتیں یہ بناتے ہیں وہ کچھ نہیں ہے پیغمبر، ہرگز نہیں۔ انسان یقیناً سرکشی کر رہا ہے، اس لیے کہ اپنے آپ کو اس نے بے نیاز سمجھ لیا ہے۔ اس کو سمجھنے دو، اسے ایک دن تیرے رب ہی کی طرف پلٹنا ہے۔ تم نے دیکھا اسے جو خدا کے ایک بندے کو روکتا ہے جب وہ نماز پڑھتا ہے؟ ذرا دیکھو تو اگر وہ بندہ ہدایت پر ہو یا پرہیزگاری کی تلقین کرتا ہو۔ ذرا دیکھو تو اگر اس بدبخت نے جھٹلایا اور منہ موڑ لیا ہو، کیا اس نے نہیں جانا کہ اللہ دیکھ رہا ہے؟ آخری یہ بھی پڑھ لیتے ہیں۔ یہ کچھ نہیں، ہرگز نہیں، اگر یہ باز نہ آیا تو ہم اس کی چوٹی پکڑ کر گھسیٹیں گے، جھوٹی نابکار چوٹی۔ پھر وہ بلا لے اپنا جتھا، ہم اپنے سرہنگ بلاتے ہیں۔ ہرگز نہیں،
تم اس کی بات پر ہرگز دھیان نہ دو اور سجدہ ریز رہو اور اس طرح میرے قریب آ جاؤ۔ یعنی حق کے دائی کا اصل سہارا یہ ہے کہ وہ اللہ کی عبادت کرے، جو لوگوں کو رستے سے بھٹکاتے ہیں ان سے دور ہو کے خدا کا قرب ڈھونڈے، کیونکہ لوگ ڈی ٹریک کرنے کے لیے مختلف قسم کی جو باتیں کرتے ہیں وہ جھوٹی ہیں، جس میں یہ بتایا ہے کہ وہ کس طرح سے روکتے تھے نماز سے اور کیسے استکبار کرتے تھے، تکبر کرتے تھے۔ یہ ساری باتیں جو ہیں یہ کھینچ کے ڈریگ کر کے انہیں جہنم کی طرف لے کے جا رہی ہیں، اور اس صورتحال میں آپ کے لیے کیا ہے کہ آپ اللہ کے سہارے آگے بڑھو۔ پھر اس کے بعد سورت قدر اور سورت البینہ ہے، جس میں پہلی سورت جو سورت قدر ہے اس میں کتاب الہی کی عظمت کو واضح کیا ہے، اور اس میں قریش پر یہ حقیقت واضح کی ہے کہ یہ کتاب جو انہیں پڑھ کے سنائی جا رہی ہے وہ کسی شیطان کا الہام نہیں ہے، وہ پیغمبر کی ذاتی امنگ کا نتیجہ بھی نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت اہتمام کے ساتھ ایک ایسی رات میں نازل کی ہے جس میں اللہ تعالیٰ تمام امور انسانیت جو ہیں، جو امور کیے جانے ہوتے ہیں انسانوں کے لیے، ان کے لیے وہ مقرر کی گئی ہے رات، اس لیے وہ اس کو کوئی معمولی چیز نہ سمجھیں۔ اس کے لیے ان کا رویہ اگر ایسا ہی ہے جیسا وہ اس وقت کر رہے ہیں تو اس سے وہ ایک ہمیشہ کا نقصان اپنے لیے جمع کر لیں گے۔ تو اس سلسلے میں انہیں بتایا کہ قرآن ایک عظیم رات میں نازل ہوا تھا جو 1000 مہینوں سے بہتر رات ہے، اور جو دوسری سورت بینہ ہے اس میں ان کا یہ جو مطالبہ تھا کہ قرآن کی بجائے ایک ایسی کتاب آسمان سے آنی چاہیے جسے خدا کا کوئی فرشتہ جو ہے ان کے سامنے پڑھتا، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ جو روش ہے یہ انتہائی لغو اور فضول پر کھڑی ایک ڈیمانڈ ہے، تو یہ ایک فضول ڈیمانڈ ہے۔ اس کے بارے میں پھر بتایا کہ لوگ واضح دلیل آنے کے بعد بھی جو تقسیم ہو گئے ہیں، اب جو مان رہے ہیں وہ خالص دین پہ ہیں، اور جو نہیں مان رہے وہ خالص آخرت کے عذاب کو خرید رہے ہیں۔ تو سورت قدر کو ہم دیکھتے ہیں، فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم، ہم نے اس قرآن کو اس رات میں نازل کیا جس میں تقدیر کے فیصلے ہوتے ہیں، اور تمہیں کیا معلوم کہ وہ فیصلوں کی رات کیا ہے؟ فیصلوں کی رات 1000 مہینوں سے بہتر ہے، اس میں فرشتے اور روح الامین اپنے پروردگار کے اذن سے ہر معاملے کا حکم لے کر اترتے ہیں۔ تو یہ ایک ایسی رات ہے جس کی عظمت کا یہاں بیان کیا جا رہا ہے، جبکہ دوسری طرف اس کی نیگیشن ہو رہی ہے، تو اس کی طرف متوجہ کرنا ضروری تھا۔ اور پھر سورت البینہ جو ہے اس میں بتایا بسم اللہ الرحمن الرحیم، اہل کتاب اور مشرکین میں سے جن لوگوں نے قرآن کا انکار کیا ہے وہ اپنی ضد سے باز آنے والے نہیں ہیں، یہاں تک کہ ان کی خواہش کے مطابق واضح نشانی ان کے پاس آ جائے، یعنی اللہ کی طرف سے ایک ایسا پیغمبر جو اچھوتے اوراق تلاوت کرتا ہو آسمان سے اترے، جن میں ان کے لیے صاف ہدایتیں لکھی ہوں، یعنی آسمان سے کوئی فرشتہ آئے اور وہ ان کے سامنے پڑھنا شروع کر دے قرآن، ایسا قرآن جو یہی قرآن ہے لیکن وہ کوئی آسمان سے فرشتہ اترے اور وہ پڑھتا ہوا ان کے سامنے اس کی تلاوت پیش کرے۔ ایک لغو سی ڈیمانڈ ہے، ایک فضول ڈیمانڈ ہے، نہ ماننے والے جو رویے ہے اس کے مطابق ایک ڈیمانڈ کی گئی ہے۔ تو فرمایا حقیقت یہ ہے کہ اہل کتاب اس طرح کی واضح نشانی اپنے پاس آ جانے کے بعد ہی تفرقے میں پڑے، یعنی تورات آ گئی تھی ان کے پاس لیکن وہ تفرقہ کرتے رہے، یہ واضح نشانی تھی۔ ان کو حکم یہی ہوا تھا کہ اللہ کی عبادت کریں، اطاعت کو اس کے لیے خاص کرتے ہوئے پوری یکسوئی کے ساتھ، اور نماز قائم کریں اور زکوٰۃ ادا کریں، یہی سیدھی ملت کا دین ہے۔ تو جن کو تورات دی گئی انہوں نے بھی یہی کیا، تو اب اہل کتاب اور مشرکین میں سے جن لوگوں نے اس ہٹ دھرمی کے ساتھ قرآن کا انکار کر دیا ہے وہ یقیناً جہنم کی آگ میں جائیں گے، اس میں ہمیشہ رہنے کے لیے، یہی بدترین خلائق ہیں، یعنی مغرور لوگ ہیں۔ اس کے برخلاف جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے وہ بہترین خلائق ہیں، ان کا صلہ ان کے پروردگار کے پاس ابد کے باغ ہیں جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی، وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے، اللہ ان سے راضی ہوا اور وہ اس سے راضی ہوئے، یہ صلہ ہے ان کے لیے جو پروردگار سے بن دیکھے ڈرتے ہیں۔ تو یہاں تک یہ دو صورتیں بڑی اہم صورتیں، سورت قدر اور سورت بینہ ہم نے دیکھی۔ اب ہم آگے چلتے ہیں، آگے سورت الزلزال اور العادیات، یہ دونوں بھی قیامت کی ہولناکیاں جو ہیں ان کو بیان کر رہی ہے۔ الزلزال جو ہے
اس میں تصویر قیامت جو ہے اس کو بتایا ہے، اور العادیات جو ہے اس میں دلیل قیامت جو ہے اس کو بتایا گیا ہے۔ یعنی پہلی صورت جو ہے وہ قریش کو متنبع کرتی ہے، دوسری اسی کے حوالے سے ان کے رویے پر انہیں خبردار کرتی ہے کہ اللہ کی بے پناہ عنایتیں جو انہیں ملی ہیں اس کے حوالے سے انہوں نے جو رویہ اختیار کیا ہوا ہے اس کا لازمی نتیجہ جو نکلنے والا ہے، یعنی آخرت میں جو انہوں نے فیس کرنا ہے، اس کو بیان کر دیا ہے۔ تو بتایا ہے کہ کسی غلط فہمی میں نہ رہیں، اس دن کوئی چیز بھی خدا سے چھپی نہیں رہے گی، چھوٹی بڑی ہر نیکی اور ہر برائی پوری قطعیت کے ساتھ انسان کے سامنے آ جائے گی۔ اور دوسری صورت جو العادیات ہے، اس کا موضوع بھی انہیں اسی حقیقت سے خبردار کرنا ہے کہ ان کے گرد و پیش میں ہر طرف لوٹ اور بدامنی پھیلی ہوئی ہے۔ یہ محض حرم سے ان کا تعلق ہے جس کی بنا پر ان کو اس ماحول میں بھی اللہ تعالیٰ نے امن میں رہنے کا موقع دیا ہوا ہے۔ حق تو یہ تھا کہ خدا کی جو نعمتیں اس گھر کے طفیل انہیں حاصل ہوئی تھیں اس پر وہ اللہ کا شکر بجا لاتے، لیکن اس کی بجائے ان کا جو رویہ ہے جو انہوں نے اختیار کیا ہے، انہیں سوچنا چاہیے کہ اس کے ساتھ ان کا انجام کیا ہونے جا رہا ہے۔ تو اس میں جو قیامت کے دن زمین انسان کے ہر عمل کی جو گواہی دے گی وہ الزلزلال میں بیان ہوا ہے، اور عادیات میں انسان اپنے رب کا ناشکرہ ہے، حالانکہ اسے معلوم ہے کہ ایک دن سب کچھ ظاہر ہو جائے گا، اس کو بیان کیا ہے۔ تو اب ہم ان کی آیات کا مطالعہ کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب زمین ہلا دی جائے گی جس طرح اسے ہلانا ہے، اور زمین اپنے سب بوجھ نکال کر باہر ڈال دے گی، اور انسان کہے گا اس کو کیا ہوا؟ اس دن تیرے پروردگار کی ایما سے وہ اپنی سب کہانی کہہ سنائے گی۔ اس دن لوگ الگ الگ نکلیں گے، اس لیے کہ ان کے اعمال انہیں دکھائے جائیں گے۔ پھر جس نے ذرہ برابر بھلائی کی وہ بھی اسے دیکھ لے گا، اور جس نے ذرہ برابر برائی کی وہ بھی اسے دیکھ لے گا۔ پھر اس کے بعد سورت عادیات ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہانپتے دوڑتے گھوڑے گواہی دیتے ہیں، پھر ٹاپوں سے چنگاریاں جھاڑتے، پھر صبح دم دھاوا کرتے، پھر اس میں غبار اڑاتے اور اسی کے ساتھ مجمع میں گھس جاتے کہ حرم کے سایہ امن میں رہنے والا یہ انسان اپنے رب کا بڑا ہی ناشکرا ہے۔ یعنی جن گھوڑوں کے آپ مالک ہیں وہ آپ کے ساتھ کیا کرتے ہیں، وہ کس طرح سے آپ کے ساتھ حق ادا کرتے ہیں وفاداری کا، جبکہ وہ مالک جس نے تمہیں بنایا ہے اس کے لیے تم کیا کرتے ہو اس کو بتایا ہے۔ وہ وفاداری اور جان نثاری پہ کھڑے ہوتے ہیں، اور تمہیں کیا کچھ میسر ہے، تم کس طرح کر رہے ہو، یعنی تم انتہائی بے وفائی کا رویہ اپنائے ہوئے ہو، ناشکری کا رویہ اپنائے ہوئے ہو۔ تو فرمایا یہ انسان اپنے رب کا بڑا ہی ناشکرا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ وہ اپنے رویے پر خود گواہ ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ وہ دولت کا متوالا ہے۔ پھر کیا وہ نہیں جانتا جب قبریں اگلوائی جائیں گی اور سینوں میں جو کچھ ہے وہ ان سے نکال لیا جائے گا؟ بے شک ان کا پروردگار اس دن ان کی ہر چیز سے خوب واقف ہوگا۔ یعنی اس دن نیتوں کا پتہ چلے گا، ہر چیز جو ہے وہ کھل کے سامنے آ جائے گی۔ انسان کی فطرت کے اندر جو ضمیر ہے وہ خود گواہی دے دے گا کہ انسان کیا کرتا رہا ہے۔ پھر اس کے بعد سورۃ القاریہ اور التکاثر ہیں، ہم انشاءاللہ اس کو اگلی نشست میں پڑھتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔